جرگے کا فیصلہ آ چکا تھا۔ وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی اور اس وقت زاویار کی آنکھیں کسی آگ سے کم نہ تھی۔ ساحل بھی وہاں پر موجود تھا۔ گاؤں کے سارے بڑے اور حاتم علوی کے گاؤں سے بھی بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، اور جب بھی کوئی پنچایت گلانی پڑتی تو وہ لوگ اپنے اور ان کے گاؤں کے درمیان زمینیں جہاں پر انہوں نے بیٹھک بنا دی تھی وہیں پر ہی سارے فیصلے کیا کرتے تھے۔ نہ ہی فیصلہ ان کے گاؤں میں ہوا تھا اور نہ ہی فیصلہ شاہ خاندان کے گاؤں میں۔ آج بھی فیصلہ وہیں کیا گیا تھا۔ مجرم سامنے کھڑا تھا۔ لڑکے کی ماں رو رو کر اپنے بیٹے کی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ لڑکی اپنی ماں اور دو بہنوں کے ساتھ موجود تھی۔ لڑکی کا باپ نشئی تھا تو اس کا یہاں ہونا نہ ہونا برابر تھا، کیونکہ وہ اس وقت بھی اسی حالت میں تھا۔ البتہ ذوالفقار نے اسے اپنی بہن کہا تو وہ ایک بھائی ہونے کا فرض نبھا کر اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور پہلی بار زاویار کو ذوالفقار اچھا لگا تھا۔ ہم اب سارا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ زاویار نے سر پر پگڑی سجائے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ذوالفقار نے بھی پہلے اپنے باپ حاتم علوی کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو۔ یہ مجرم اس لڑکی کا ہے تو فیصلہ سنانے کا حق بھی اسے ہی ہوگا۔ ساری بات اب اس لڑکی پر آ چکی تھی جو نظریں جھکائے دوپٹے کو ہاتھ میں مسل رہی تھی۔ اسے دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ لڑکا منت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کی جان بخش دے، کیونکہ اگر اس وقت لڑکی نے یہ کہہ دیا کہ اس کی جان لے لی جائے تو اگلے ہی پل اس لڑکے کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو جائے گا، اور یہی خوف اس لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو کھائے جا رہا تھا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ لڑکی نے ذوالفقار کی طرف ایک نظر اٹھا کر اپنا فیصلہ سنایا اور پھر نظریں جھکا دی۔ ذوالفقار کچھ وقت تک خاموش رہا۔ آخر وہ اس لڑکی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی زندگی تھی اور وہ اس کی زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ مگر اس لڑکی نے سارا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی خاموش رہا اور پھر سوچنے لگ پڑا، اور جب اپنی سوچ مکمل کر لی تو اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر تمہاری شادی اس لڑکے سے کروا دی جائے تو کیا تم کرو گی؟ اسے یہی راستہ صحیح لگ رہا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی زندگی اب خراب ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کے کردار پر داغ لگ چکا تھا جو اس لڑکے کی وجہ سے تھا۔ وہ لڑکی اب ایسے ہی خوف میں تھی جیسے اسے یہ بات نامنظور ہو، اور اس لڑکی نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ اور کچھ پل بعد ذوالفقار اپنا سارا فیصلہ جرگے کے سامنے رکھ چکا تھا، اور اس فیصلے سے شاہ خاندان میں سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور ہماری شرط یہ ہے کہ اس لڑکے کا جو گھر ہے وہ اسی وقت وہ لڑکا اس لڑکی کے نام کر دے، اور اگر اس نے تھوڑی سی بھی تکلیف دینے کی کوشش کی تو پھر زاویار عزیز شاہ آپ بیچ میں مت آئیے گا، میں خود فیصلہ کروں گا اس کا۔ وہ حکم والے لہجے میں کہہ کر اب وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ پنچایت ختم ہو چکی تھی، سب فیصلے ہو چکے تھے، اور کچھ پل بعد اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ ذوالفقار نے قرآن کے سائے میں اسے وہاں سے رخصت کیا۔ یہ سمجھو زاویار کہ میں اپنی گھر کی بیٹی دے رہا ہوں تمہارے گاؤں میں، امید ہے تم حفاظت کرو گے۔ آج وہ پرسکون تھا۔ اسے پہلے زاویار کو دیکھ کر جو غصہ آتا تھا وہ اب نہیں آتا تھا، وہ اب حقیقت میں کافی بدل چکا تھا، اور یہ تبدیلی سب نے محسوس کی تھی۔ وہ بس ربائشہ کی وجہ سے ہی خود کو تبدیل کر رہا تھا، ورنہ اس کے دل میں آج بھی کہیں نہ کہیں دشمنی کی آگ جل رہی تھی، مگر شاید اس لڑکی کی محبت نے اس آگ میں تھوڑی کمی کر دی تھی۔ زاویار اس کے پاس آیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ وہ بھی اپنے میٹھے تیز لہجے میں اس کو جواب دیتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی باتیں یوں ہی چل رہی تھی، اور پیچھے جو ساحل اچھا خاصا بور ہو گیا تھا، اسے لگا تھا یہاں پہ کوئی قتل ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ بھی ایسا نہ ہوا۔ البتہ ایک اور خبر نے وہاں پر موجود سب کو حیران کر دیا۔ جب ساحل کا فون بجا، فون پر غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ساحل نے 3 گھنٹیوں بعد موبائل کو دیکھا، اور اسے جو خبر سنائی گئی وہ اس کے چہرے کے تاثرات ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ فوراً زاویار کی طرف بڑھا، اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ زاویار کا بھی چہرہ اس بات کو سن کر سرخ ہو گیا۔ یکدم وہ دونوں سب کچھ چھوڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ چکے۔ اچانک سے ان دونوں کو کیا ہو گیا؟ یہ بات تو ذوالفقار کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہاں پر موجود سارے لوگ حقیقت میں پریشان ہو چکے تھے، مگر جتنی تیزی کے ساتھ وہ دونوں یہاں سے نکلے تھے ان کو روکنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ وہ رکنے والے تھے نہیں۔
یہ بات سب کو پتہ تھا۔ ایک ہفتے بعد، السلام علیکم، میں دانین کا باپ بات کر رہا ہوں۔ وہ ہکلا کر تعارف کروا رہے تھے۔ کیا آدم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ اور فون کی دوسری طرف آدم ہی تھا۔ اس نے بہت نرمی سے سلام کا جواب دیا اور حال چال دریافت کرنے لگا۔ اصلی بجلی تو تب گری تھی جب اسے پتہ چلا کہ دانی کے متعلق پوچھنے کے لیے ہی اس کے گھر والوں نے فون کیا ہے، اور اسی پل روز بھی وہاں پر آ چکی۔ آدم نے فون اسپیکر پر کر دیا، اور یہ ساری بات ان دونوں کے پسینے چھڑوانے کے لیے کافی تھی کہ وہ گاؤں گئی ہی نہیں۔ ان کا تو رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا اس سے، تبھی تو انہوں نے آدم سے رابطہ کیا تھا۔ مقبول دانی کے والد انہیں بتا رہے تھے کہ اس کی ماں اسے بہت یاد کرتی ہے، اگر دانی ہے تو اسے بلا دیں، وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ابھی آدم انہیں حقیقت بتانے ہی لگا تھا جب روز نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم انکل جی، میرا نام روز ہے، میں دانی کی دوست ہوں۔ اصل میں دانی ابھی سو رہی ہے، بہت پڑھائی کرتی ہے، کل رات بھی اس نے اپنی نیند پوری نہیں کی تھی، اس لیے وہ سو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑی دیر بعد آپ کی بات کروا دوں گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اسے اٹھانا مناسب ہوگا۔ اس نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے لہجے میں انہیں سمجھایا۔ سامنے سے مقبول کی جی میں آواز آئی تھی۔ اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہیں اپنی بیٹی کا معلوم کرنا تھا وہ ٹھیک ہے، اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہے، ان کی جان میں جان آئی۔ کچھ اور کلام کے بعد فون بند ہو چکا تھا۔ اب حقیقت میں ان دونوں کی جان نکل رہی تھی۔ وہ 9 دن سے غائب تھی، وہ گاؤں نہیں گئی تھی، وہ ہاسٹل میں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی میں بھی نہیں تھی۔ تو وہ آخر گئی کہاں؟ کیوں چوکیدار نے اسے نکلتے ہوئے دیکھا؟ اور بلیک ڈیول کی باتیں ان کے ذہن میں اسی پل آئی۔ کیا ڈیول بھائی؟ روز نے کچھ بولنا چاہا جب آگے سے آدم نے اسے روک دیا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو روز کہ وہ ہم سے جھوٹ بولیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے یقین نہیں تھا، نہ وہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر کہیں سے شور برپا ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں ہو بھی سکتا ہے، اور اگر وہ سچ ہوا تو لڑکی مصیبت میں ہے، اور وہ مصیبت بلیک ڈیول کی وجہ سے آئی ہے۔ اب ان دونوں کا اگلا کام تھا دانی کا پتہ کروانا۔ بلیک ڈیول بھی 2 دن سے گھر پر نہیں تھا۔ وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں گیا تھا؟ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو تو صحیح کیا حال کر دیا ہے اس کا۔ پہچاننا مشکل ہے کہ یہ کون ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا وہ اس جنگل میں ہی لوگوں کو کیوں مارتا ہے۔ اب بات بہت بگڑ چکی تھی، اور اسے نظر انداز کرنا ہرگز ٹھیک نہیں تھا۔ ساحل اور ساویار کچھ وقت پہلے ہی جنگل کی طرف پہنچے تھے، جہاں پر انہیں خبر ملی تھی کہ انہیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، چہرہ بری طریقے سے بگاڑ دیا گیا تھا۔ اسی چہرے پر پہلے شاید تیزاب پھینکا گیا جس سے اس کا چہرہ پورا جل چکا، اور اسی چہرے پر شاید پتھر مارے گئے تھے جس سے اس کا چہرہ ڈرانے کی حد تک خوفناک ہو چکا تھا۔ لاش کے برابر سے بدبو بھی بہت زیادہ آ رہی تھی۔ تبھی ان دونوں نے اپنے منہ پر رومال رکھ لیا۔ اس جنگل سے ملنے والی یہ 28ویں لاش تھی، مگر اب اسے نظر انداز کرنا ہرگز ٹھیک نہیں تھا۔ ساحل نے اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا، اور اب اتنی دیر ہو چکی تھی اور مسئلے گاؤں کے اتنے بڑھ چکے تھے کہ اب اس نے شہر جانے کا ارادہ بھی تبدیل کر لیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس گاؤں کے ہونے والا سردار تھا۔ اگر یہ کہیں کہ ہو چکا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ عزیز شاہ نے پورے گاؤں کے سامنے پگڑی اس کے سر پر سجا دی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب گدی پر سید زاویار عزیز شاہ بیٹھے گا۔ مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کھو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ پھسلتا جا رہا ہے، مگر اسے سنبھالنا تھا کیونکہ وہ سید زاویار عزیز شاہ تھا۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔